الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل۔ ہم ہدایت الصرف پڑھ رہے تھے، تقریباً اس کے 7 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا 8واں سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 8واں سبق، معرب و مبنی کا بیان۔ معرب اور مبنی کا بیان تو اصل کے اعتبار سے اس کا تعلق نحو سے ہے، لیکن کیونکہ صرف میں بھی بعض مقامات پر معرب اور مبنی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اسی وجہ سے مفتی اکمل صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں معرب اور مبنی کا بیان ہدایت الصرف میں ذکر کیا ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ اولا تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ معرب اور مبنی یہ کس کی قسم ہے اور کس اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی ہے، اسے بیان کر رہے ہیں کہ آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی معرب اور مبنی یہ کلمے کی قسمیں ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کہ کلمے کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، اس اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ معرب اور مبنی جو ہیں یہ ذات کلمے کی تقسیم نہیں ہے، ذات کلمے کی قسم نہیں ہے، بلکہ کلمے کے احوال کی قسم ہے، یعنی کلمے کے آخر میں جو حالت ہوتی ہے اس کی حالت کیا ہے، کیا وہ بدلتی ہے یا نہیں، اس کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی، یعنی آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 معرب، وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، یعنی الگ الگ اعراب کے تقاضا کرنے والے عوامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے، جس کا آخر تبدیل ہو جائے، اسے معرب کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی اعراب کو چاہنے والے مختلف عوامل آئیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ سب کا تقاضا ایک ہی ہوگا تو اس وقت اس کا آخر نہیں بدلے گا، بلکہ مختلف عوامل سے مراد کیا ہے، یعنی ان کا عمل مختلف ہو، عمل دینے میں مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں۔ مثال جیسے درج ذیل مثالوں میں زید، جاءنی زیدن، اس کا معنی ہے آیا میرے پاس زید۔ رأیت زیدن، اس کا معنی ہے میں نے زید کو دیکھا۔ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ دیکھیں ان تینوں مثالوں میں پہلی مثال میں زید مرفوع ہے اور دوسری مثال میں منصوب ہے، تیسری مثال میں مجرور ہے، کیونکہ پہلی مثال میں جاءنی زیدن میں زید فاعل واقع ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے زیدن مرفوع ہے۔ اور رأیت زیدن میں کیونکہ زید مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے زیدن منصوب ہے۔ اور مررت بزیدن میں کیونکہ زید حرف جر کا مدخول ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حرف جر کا مدخول جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے زید مجرور ہے۔ اور تینوں حالتوں میں زید کا آخر بدل رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ زید جو ہے معرب ہے کیونکہ مختلف عاملوں کی وجہ سے اس کا آخر بدل رہا ہے۔ اور لم یضرب میں یضرب، لم یضرب میں یضرب جو ہے یہ بھی معرب ہے کیونکہ لم کی وجہ سے اس کا آخر ساکن ہو گیا، اور جب لم نہ ہو تو یضرب آتا ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ عامل مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے یضرب کا آخر بدلتا ہے، کبھی ساکن ہوتا ہے کبھی مضموم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یضرب جو ہے یہ معرب ہے۔ اگرچہ یہ فعل ہے، فعل بھی معرب ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع بھی کبھی کبھی معرب ہوتا ہے، مطلقاً معرب نہیں ہوتا جبکہ وہ نون تاکید اور نون تاکید سے خالی ہو اور نون جمعہ وغیرہ جو ہیں اس سے خالی ہو، تب یہ معرب ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے مبنی، یعنی کلمے کے آخر کے بدلنے یا نہ بدلنے کے اعتبار سے کلمے کی جو تقسیم کی گئی ہے، دوسری قسم ہے مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو، جیسے درج ذیل مثالوں میں ہاؤلائی، جاءنی ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی۔ دیکھیں تینوں جگہ ہاؤلائی ہے، جاءنی ہاؤلائی میں ہاؤلاؤ نہیں ہوا
اور رأیت ہاؤلاء مررت بہاؤلاء اس طرح نہیں ہوا، یعنی تینوں حالتوں میں ہاؤلاء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاؤلاء مبنی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو تینوں عامل ہیں ان کا تقاضا الگ الگ ہے، تینوں الگ الگ اعراب کا تقاضا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ تینوں عامل الگ الگ اعراب کا تقاضا کرتے ہیں، تینوں حالتوں میں ہاؤلاء کا اعراب ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاؤلاء جو ہے مبنی ہے، کیونکہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہو رہا۔ اور لم یضربنا میں لم یضربنا میں دیکھیں، یضربنا کے شروع میں لم داخل ہوا، لم داخل ہونے کے باوجود اس کے آخر سے نون نہیں گرا، یعنی لم کے دخول سے پہلے بھی یضربنا تھا، لم کے دخول کے بعد بھی یضربنا ہے، لم کے دخول کی وجہ سے یضربنا کا آخر نہیں بدلا۔ اسے معلوم ہوا کہ یضربنا مبنی ہے، معرب نہیں، کیونکہ مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عامل آئے، باوجود اس کے اس کا آخر نہیں بدلا، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ مبنی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔